الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما صدق اللہ العظیم۔ میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیزوں، آپ کی خدمت میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 اہم نصیحتیں فرمائی ہیں وہ بیان ہو رہی ہیں اور ان کی کچھ تشریح کی جا رہی ہے۔ وہ تینوں نصیحتیں بڑی اہم ہیں، اسی لیے ان کو بیان کرنے کے لیے اختیار کیا گیا ہے۔ ہم سب کو ان کی ضرورت ہے اور ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ 3 نصیحتیں یہ ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ تم جہاں بھی ہو تقوی اختیار کرو، اور جب کوئی بدی ہو جائے، جب کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً کوئی نیکی کر لو، وہ نیکی اس برائی کو مٹا دے گی، وہ نیکی اس گناہ کو اور برائی کو مٹا دے گی۔ اور یہ کہ تم اچھے اخلاق اختیار کرو، کیونکہ اچھے اخلاق قیامت کے دن میزان عمل میں سب سے زیادہ بھاری ہوں گے۔ ان میں سے پہلی نصیحت کی تشریح بیان ہو چکی ہے کہ تقوی کسے کہتے ہیں، تقوی کس طرح حاصل کیا جاتا ہے، تقوی کے فضائل اور فوائد تھوڑے سے بیان کیے گئے تھے۔ اور آخر میں اہل تقوی کے کچھ حالات بتلائے گئے تھے اور واقعات سنائے گئے تھے۔ آج انشاءاللہ تعالی دوسری نصیحت کی تشریح اور وضاحت انشاءاللہ تعالی کی جائے گی۔ دوسری نصیحت یہ ہے کہ جب کوئی خطا ہو جائے اور جب کوئی غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے تو نیک کام کر لو،
اللہ تعالیٰ نے نیک کام میں یہ خاصیت بھی رکھی ہے کہ اس سے وہ گناہ مٹ جائے گا جو ہوا ہے. یہ نصیحت بھی بڑی اہم ہے. ساری زندگی اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم اور آپ خطاؤں کا پتلا ہیں. یعنی ہم سے دن رات خطائیں ہوتی رہتی ہیں، گناہ صغیرہ ہم سے ہوتے ہی رہتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ گناہ کبیرہ بھی ہو جاتے ہیں. گناہ کبیرہ کا حل تو سبھی کو معلوم ہے کہ وہ توبہ ہے. بڑے سے بڑا گناہ بھی سچی توبہ کرنے سے معاف ہو جاتا ہے، اور توبہ کرنے سے صغیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. تو یہ چیز تو اپنی جگہ اٹل ہے. توبہ استغفار تو اپنی جگہ اٹل ہے کہ ان سے گناہ معاف ہوتے ہیں. بس توبہ بھی سچی ہو، استغفار بھی دل سے ہو. استغفار بھی دل سے ہو تو ان سے صغیرہ اور کبیرہ دونوں قسم کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو جس طرح ساری زندگی ہم سے گناہ ہو سکتے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں، ایسے ہی توبہ استغفار بھی ساری زندگی عمل میں رہے تو ان سے تو بلا شبہ صغیرہ گناہ بھی اور کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے صدقے، اللہ تعالیٰ نے محض اپنی رحمت کے صدقے ہمیں کچھ اور بھی ایسے اعمال بتلائے ہیں اور قرآن و حدیث میں ذکر فرمائے ہیں کہ بغیر توبہ کے بھی ان اعمال کے کرنے سے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ محض اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور بہت بڑی عنایت ہے اور بہت بڑی مہربانی ہے. بس اللہ پاک یہی چاہتے ہیں کہ میرے ایماندار بندے جلد سے جلد بخشے جائیں، زیادہ سے زیادہ ان کی بخشش ہو، ان کی مغفرت ہو. تو وہ اعمال جن سے گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں ان کو کفارات کہتے ہیں. ان کو کفارات کہتے ہیں. کفارات کفارہ کی جمع ہے. کفارہ ایسے عمل کو کہتے ہیں جس سے گناہ معاف ہو جائے. اس سلسلے میں پہلے ایک حدیث شریف کا خلاصہ اور اس کا مفہوم بیان کر دوں، اس سے یہ بات اور اچھی طرح آپ کے سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. یہ حدیث حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. یہ حدیث حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم مسجد نبوی میں نماز فجر کے ادا کرنے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کا انتظار کر رہے تھے. مسجد نبوی میں جب تک حضور حیات تھے اور صحت مند تھے، مرض الموت میں مبتلا ہونے سے پہلے پانچوں نمازیں مسجد نبوی میں پڑھاتے تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریاض الجنہ کے برابر میں جہاں حضور کا حجرہ ہے اور آپ کا گھر ہے، جہاں آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہتے تھے، اس دروازے پر نظر رکھتے تھے. جیسے ہی حضور نماز پڑھانے کے لیے اپنے مبارک حجرے سے مسجد نبوی میں قدم مبارک رکھتے، وہ فوراً تکبیر کہنا شروع کر دیتے تھے. اور
وہ تکبیر کہنا شروع کرتے تو انہیں دیکھ کر کے دوسرے صحابہ کرام بھی سب بندی کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، کھڑے ہو کر کے صفیں بنانا شروع کر دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب حضور مصلی پہ آ جاتے، اقامت ختم ہو جاتی تو آپ نماز پڑھانا شروع فرما دیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ بہت دیر ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے لیے تشریف نہیں لائے، اور ہم بڑی بے چینی سے حضور کے آنے کا انتظار کرنے لگے، اور ہمیں یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں سورج نہ نکل جائے، یعنی اتنی دیر ہو گئی کہ سورج نکلنے کا خطرہ ہو گیا۔ ایسے وقت میں تو ہر آدمی بے چین ہو جاتا ہے، کہ ہم سب لوگ بے چین کہ سورج نکلنے کا خطرہ ہے اور ابھی تک حضور تشریف نہیں لائے۔ اتنے میں اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور تیزی سے نماز پڑھانے کی جگہ تشریف لائے، اور اقامت ہو چکی تھی، اور جلدی سے آپ نے نیت باندھی اور مختصر نماز پڑھائی، کیونکہ وقت کم تھا، سورج نکلنے کا اندیشہ تھا۔ معلوم ہے ایسے موقع پر نماز مختصر پڑھنی چاہیے تاکہ نماز ادا ہو جائے، قضا نہ ہونے پائے۔ اور نماز کا سلام پھیرتے ہی آپ نے اعلان فرمایا کہ سب حضرات اپنی اپنی جگہ رہیں، سب حضرات اپنی جگہ بیٹھے رہیں، میں اپنے دیر سے آنے کی وجہ بتانا چاہتا ہوں۔ یہ بھی آپ نے ادب سکھا دیا اور بتا دیا کہ اگر کبھی ایسا موقع ہو اور کسی وجہ سے دیر ہو جائے تو حاضرین کو مطمئن کر دینا چاہیے، صورت حل بتا دینی چاہیے کہ دیر سے آنے کی وجہ کیا ہے، تاکہ ان کی بے چینی دور ہو اور وہ کسی شک شبے میں مبتلا نہ ہو۔ چنانچہ ہم لوگ اپنے اپنی جگہ بیٹھ گئے، پھر آپ نے ہماری طرف رخ فرمایا اور پھر ہم سے خطاب فرمایا، اور یہ فرمایا کہ میں رات کو اٹھا اور وضو وغیرہ کرنے کے بعد جس قدر نمازیں اللہ پاک نے میری قسمت میں لکھی تھی وہ میں نے ادا کی، یعنی تہجد کی نماز پڑھی۔ پھر مجھے اونگ آنے لگی اور نیند آنے لگی، اسی اونگ میں میں نے اللہ جل شانہ کی زیارت کی، میں نے اللہ جل شانہ کی زیارت کی، اور بہت ہی خوبصورت اور حسین صورت میں میں نے اللہ جل شانہ کو دیکھا، اور پھر اللہ جل شانہ نے مجھ سے فرمایا کہ اے محمد، یہ ملائے اعلیٰ میں یعنی آسمانوں کے اوپر جو عالم ہے، یہاں کے فرشتے کس بارے میں بحث کر رہے ہیں، کس بارے میں یہ آپس میں مذاکرہ کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا یا اللہ میں تو نہیں جانتا، آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ 3 دفعہ اللہ پاک نے مجھ سے پوچھا، تینوں مرتبہ میں نے یہی جواب دیا کہ یہ ملائے اعلیٰ کے ملائکہ اور فرشتے کس بارے میں بحث کر رہے ہیں، مجھے کچھ علم نہیں۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے اپنا دست مبارک میرے سینے پہ رکھا، جل جلالہ و عم نوالہ، اور مجھے اللہ جل شانہ کی انگلیوں کی ٹھنڈک اپنے سینے کے اندر محسوس ہوئی۔ اللہ جل شانہ کے دست مبارک اور آپ کے مبارک انگلیوں کی ٹھنڈک مجھے اپنے سینے کے اندر محسوس ہوئی، اور اس کی برکت سے مجھے جو باتیں معلوم نہیں تھیں سب معلوم ہو گئی، جو باتیں مجھے اس سے پہلے معلوم نہیں تھیں یکایک سب مجھے معلوم ہو گئیں اور مجھ پر آشکارا ہو گئیں۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا بتاؤ کہ یہ فرشتے کس بارے میں بحث کر رہے ہیں، مذاکرہ کر رہے ہیں؟ تو چونکہ مجھے معلوم ہو گیا تو اس لیے میں نے عرض کیا یا اللہ یہ کفارات میں بحث کر رہے ہیں،
یعنی وہ کون کون سے اعمال ہیں جن کے کرنے سے آدمی گناہ معاف ہوتے ہیں، ایسے اعمال کو کفارات کہتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا یہ اعلیٰ کے ملائکہ اور فرشتے کفارات میں بحث کر رہے ہیں کہ کون کون سے اعمال گناہوں کا کفارہ ہوتے ہیں اور ان کے ذریعے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس میں بحث کر رہے ہیں۔ فرمایا کون کون سے اعمال ہیں، تو اس حدیث میں حضور نے 3 اعمال بیان فرمائے۔ ایک عمل یہ بتلایا کہ نماز پڑھنے کے لیے پیدل جانا یہ کفارہ سیئات ہے، یعنی کوئی اپنے گھر سے وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف چلے تو دوسری حدیث میں ہے کہ ہر قدم پر ایک نیکی ملتی ہے، ایک گناہ مٹتا ہے۔ تو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جانا یہ کفارہ سیئات ہے۔ نماز پڑھیں گے اس کا ثواب الگ ہے، صرف نماز پڑھنے کے لیے چلنا جو ہے یہ بھی ایک ایسا مبارک عمل ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک ایک قدم پر گناہ معاف فرماتے ہیں، ہر قدم پر ایک گناہ معاف فرماتے ہیں، ایک نیکی لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ عمل حضور نے بیان فرمایا۔ دوسرا عمل بیان فرمایا کہ جب وضو کرنا طبیعت کو ناگوار ہو اس وقت وضو کرنا یہ کفارہ سیئات ہے، یعنی خاص طور پر اس وقت اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ویسے تو عام حالات میں بھی آدمی سنت کے مطابق وضو کرے تو وضو کرنے سے آدمی گناہ معاف ہوتے ہیں، جیسا کہ ابھی ایک حدیث کا مفہوم عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اور وضو کرنا 3 صورتوں میں ناگوار ہوتا ہے، اور یہ ناگوار ہونا ان 3 صورتوں میں منحصر نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں، ایک تو سخت سردی میں جبکہ پانی ٹھنڈا ہو آدمی کو وضو کرنا مشکل ہوتا ہے، اور اس میں آدمی چاہتا ہے کہ جلدی سے وضو پورا ہو، تو بعض مرتبہ آدمی جلدی لشٹم پشٹم وضو کر لیتا ہے اور اس میں کوتاہی ہو جاتی ہے، اور بعض دفعہ ایڑیاں سوکھی رہ جاتی ہیں، کونیاں سوکھی رہ جاتی ہیں۔ تو ایسے موقع پر وضو اچھی طرح کرنا چاہیے تاکہ کوئی جگہ سوکھی نہ رہے اور وضو سنت کے مطابق ہو جائے۔ دوسرے بیماری میں بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے اندر آدمی کے لیے وضو کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، لیکن قدرت ہو وضو کرنے کی قدرت ہو، لیکن تکلیف کی وجہ سے وضو کرنا دشوار اور مشکل ہو، تو ایسے موقع پر بھی وضو کو اچھی طرح کرنا یہ کفارہ سیئات ہے، اس سے بھی آدمی گناہ بطور خاص معاف ہوتے ہیں اور مٹتے ہیں۔ اور تیسرے نماز کے بعد مسجد میں بیٹھے رہنا، کچھ دیر مسجد میں بیٹھے رہنا۔ تو دوسری حدیث میں ہے کہ جب تک نمازی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، یا اللہ اس کی مغفرت فرما، یا اللہ اس پر رحم فرما، اس پر اپنی رحمت نازل فرما، مختلف دعائیں احادیث میں آئی ہیں۔ اگر کسی کو نماز کے بعد ایمرجنسی ہو تو وہ جا بھی سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایمرجنسی نہ ہو، کوئی بہت زیادہ جلدی نہ ہو تو جلدی نہ جائے، آرام سے اپنی تسبیحات اور کچھ دعائیں، کچھ معمولات، اور اس نیت سے بیٹھا رہے کہ اس کے یہ عمل بھی کفارہ سیئات ہے۔ یہ 3 اعمال حضور نے بیان فرمائے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یہ 3 عمل جو ہیں یہ کفارہ سیئات ہیں اور یہ کفارات میں سے ہیں۔ اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ جو آدمی ان پر عمل کرے گا عاش بخیر و مات بخیر او کما قال، کہ زندہ رہے گا تب بھی خیر و عافیت کے ساتھ زندہ رہے گا، اور مرے گا تب بھی خیر و عافیت کے ساتھ مرے گا۔ اور کیا چاہیے بھائی، یعنی زندگی میں بھی عافیت، مرنے میں بھی عافیت، دونوں موقعوں پر عافیت سے
یہ شخص مالا مال رہے گا. عاش بخیر و مات بخیر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا یہ میں نے دیکھا. اس میں پھر آگے اور بھی حدیث ہے، وہ اس موقع کے لحاظ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں درجات والے اعمال بھی حضور نے بیان فرمائے، تو ان کی تفصیل اس وقت بیان کرنا مقصود نہیں ہے. فرمایا یہ خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی اور یہ میری باتیں ہوئیں، اس وجہ سے مجھے آنے میں دیر لگی. جیسے یہ سب خواب وغیرہ ختم ہوا تو تھوڑا سا وقت ہے، اس لیے آپ تشریف لائے اور جلدی سے آپ نے فجر کی نماز ادا فرمائی. تو اس حدیث میں کفارات کا آپ نے ذکر فرمایا ہے. اس میں آپ جانتے ہیں کہ بلا شبہ وضو کرنا بھی کفارہ سیئات ہے، اور متعدد حدیثوں میں تفصیل کے ساتھ وضو کے کفارہ ہونا بیان فرمایا گیا ہے کہ جب آدمی وضو کرتا ہے، جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ اس کے پانی کے ساتھ بہہ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخن کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں. اور جب کلی کرتا ہے تو پانی کے ذریعے منہ کے گناہ نکل جاتے ہیں. اور جب ناک میں پانی دیتا ہے تو ناک کے پانی کے ذریعے گناہ نکل جاتے ہیں. چہرہ دھوتا ہے تو چہرے گناہ نکل جاتے ہیں. سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ نکل جاتے ہیں. پھر جب پیر دھوتا ہے تو پیروں کے گناہ بھی نکل جاتے ہیں. اس طرح سے جب آدمی وضو کر کے فارغ ہوتا ہے تو تمام اعضائے وضو سے گناہ نکل جاتے ہیں اور آدمی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. اور جو آدمی وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھ لیتا ہے یا بسم اللہ والحمدللہ پڑھ لیتا ہے، جیسا کہ بعض روایات میں ہے، تو اور سنت کے مطابق وضو کرتا ہے تو صرف اعضائے وضو گناہ سے پاک نہیں ہوتے، سارا جسم سر سے پیر تک گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. تو بھئی ہم کیوں اس زبردست عمل کو ہم کیوں اپنے طور پر ناقص اور ناتمام کریں؟ ہم جس وضو تو کرنا ہی ہے تو کیوں نہ سنت کے مطابق کریں اور وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے کا اہتمام کریں. بلکہ جو میں نے یہ کلمہ بتلایا بسم اللہ والحمدللہ، ایک روایت میں اس کی فضیلت ہے، جو آدمی وضو کے شروع میں یہ کہہ لیتا ہے تو جب تک اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، جب تک اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، برابر فرشتہ اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھتا ہے، ایک گناہ مٹاتا ہے، ایک نیکی لکھتا ہے، ایک گناہ مٹاتا ہے. اتنا بڑا فائدہ ہے. اگر کسی کا وضو 2 گھنٹے رہا، 3 گھنٹے رہا، 4 گھنٹے رہا، عام طور پر عصر کا وضو اکثر لوگوں کا تو مغرب تک چلتا ہی ہے، بعض لوگوں کا عشاء تک بھی چل جاتا ہے. اگرچہ تازہ وضو کرنا افضل ہے، لیکن عشاء تک عصر کا وضو چلتا ہے تو 3-4 گھنٹے پکے ہیں بالکل. عصر سے لے کر عشاء تک برابر فرشتہ اس کا نام اعمال میں ایک گناہ مٹائے اور ایک نیکی لکھے. کتنا بڑا فائدہ ہے وضو ایک، اور فائدہ کتنا بڑا. یہ ہیں کفارات. تو وضو ایسا زبردست ہے کہ اس کی وجہ سے یہ گناہ اس طرح سے مٹتے ہیں آدمی کے. اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو تو نظر آتا تھا، جب کوئی آدمی وضو کرتا تھا تو ان کو نظر آتا تھا کہ اس کے گناہ پانی کے ساتھ دھل کر کے نالی میں جا رہے ہیں. تو یہ وضو جو ہے یہ روزانہ جو 5 مرتبہ ہم کرتے ہیں، یہ اتنی زبردست عمل ہے، یہ اتنا بڑا عمل ہے یہ، اور کفارات میں سے ہے. یہ گناہ صغیرہ اس سے معاف ہوتے ہیں. اسی طریقے سے نماز کے فضائل آپ نے بارہا سن رکھے ہیں انشاءاللہ تعالی، کہ یہ بھی مومن کے لیے موجب کفارہ ہے. اور اس طرح موجب کفارہ ہے کہ حدیث میں اس کی مثال دی گئی ہے کہ جیسے کسی شخص کے گھر کے باہر ایک نہر ہو اور وہ روزانہ دن میں 5 مرتبہ غسل کرے. آپ نے پوچھا کیا اس کے جسم پر میل کچیل باقی بچے گا؟ عرض کیا کیسے بچے گا؟ بچے گا ہی نہیں، بالکل صاف ستھرا ہو جائے گا وہ تو. ایسے 5 نمازیں کہ ایک نماز پڑھ لے تو آدمی فجر کی نماز پڑھے تو ظہر کی نماز پڑھنے پر درمیانی مدت کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور ظہر سے لے کر عصر تک
عصر کی نماز پڑھنے سے ظہر سے عصر تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس طرح سے 5 نمازیں پڑھنے سے درمیان کی مدت کے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو نماز بھی ایسا عمل ہے کہ گناہ صغیرہ کرنے کے بعد اگر کوئی نماز پڑھ لے گا گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور ایسے ہی ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک، دوسرا جمعہ پہلے جمعے کے درمیانی مدت کے لیے کفارہ ہے، یعنی ایک جمعے کی نماز پڑھی، اس کے بعد پھر ہفتہ اتوار پیر، پھر آئندہ جمعہ آیا، تو جب آئندہ جمعہ پڑے گا تو درمیان کی مدت کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک یہ بھی کفارہ ہے، گناہوں کے لیے معافی کا ذریعہ ہے۔ ایسے ہی ایک رمضان کے بعد دوسرا رمضان، یہ بھی موجب کفارہ ہے، یعنی ایک رمضان کے بعد پھر ایک سال آدمی کو موقع ملا رہے، اور پھر اگلا رمضان آیا تو درمیان میں جتنے گناہ ہوئے ہوں گے سارے کے سارے دوسرے رمضان کے آنے پر معاف ہو جائیں گے، پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور رمضان تو پورا مہینہ ہی موجب کفارہ ہے۔ رمضان شریف میں روزانہ روزہ رکھو، وہ من صام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو آدمی ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، سارے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایسے جو کسی مسلمان کا روزہ افطار کروا دے تو وہ اس کے لیے مغفرت کا ذریعہ ہے، گناہوں کے معاف ہونے کا ذریعہ ہے۔ ایسی جو تراویح پڑھے وہ تراویح بھی اس کے لیے موجب کفارہ ہے، من قام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو رمضان شریف کا مہینہ تو ایسے اعمال سے بھرا ہوا ہے کہ ہر عمل سے آدمی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایسی ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کرنا، یہ درمیان کی مدت کے لیے موجب کفارہ ہے۔ اب ایک آدمی نے عمرہ کیا، پھر 2-3 سال کے بعد دوبارہ عمرہ کیا، تو جب دوسرا عمرہ کرے گا تو درمیان کی جو مدت ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حج تو زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے، لیکن خود حج سے آدمی کے کبیرہ اور صغیرہ دونوں قسم کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جو آدمی میدان عرفات میں ہو احرام کی حالت میں، حج کا احرام باندھا ہوا ہو اور ایمان کی حالت میں ہو اور حج کا احرام باندھا ہوا ہو، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور پھر یہ سمجھے کہ میری بخشش نہیں ہوئی، تو حدیث میں کہ وہ سب سے بڑا گنہگار ہے۔ اس لیے کہ میدان عرفات میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ایک حدیث کے مطابق ہر قسم کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اور جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اس کے ذمہ نہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے نہ صغیرہ گناہ ہوتا ہے۔ تو ایک حج کے بعد دوسرا حج بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نصیب فرما دیتے ہیں، تو ایک حج کے بعد دوسرا حج یہ بھی کفارات میں سے ہے، موجب کفارہ ہے۔ تو اندازہ کرو یہ ہیں وہ اعمال کہ اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو گناہ ہو جائے، تو اگر ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ فوراً کوئی نہ کوئی نیکی کر لے، اور نیکی میں سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، وضو کرنا، نماز پڑھنا، جمعہ پڑھنا، روزے رکھنا، تراویح پڑھنا، صدقہ کرنا، خیرات کرنا، یہ سارے نیک اعمال ہیں۔ ان کے اندر اللہ پاک نے جہاں ان کے بدلے اجر و ثواب دینے کا وعدہ ہے، وہاں یہ کفارہ سیئات بھی ہے۔ تو یہ حضور کی حدیث کتنی اہم ہے دیکھو، اور یہ نصیحت کتنی زبردست ہے کہ ہمیں توبہ استغفار کا تو معمول رکھنا ہی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اگر غلطی ہو جائے تو فوراً ہی کوئی نہ کوئی نیک عمل کرتے رہنا چاہیے۔ اس نیک عمل سے بھی آدمی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مگر گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ دوسری نصیحت ہے۔ جو آیت میں نے پڑھی تھی اس میں بھی اللہ پاک نے یہی فرمایا کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم،
جن بڑے بڑے گناہوں کو کرنے سے تم کو منع کیا گیا ہے اگر تم ان سے پرہیز کرو، جن بڑے گناہوں سے تم کو بچنے کا حکم دیا گیا ہے اگر ان سے تم پرہیز کرو، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہمارے چھوٹے گناہ ہم خود ہی معاف کر دیں گے، صلی اللہ جل جلالہ و عم نوالہ، چھوٹے گناہ ہم خود ہی چھوٹے چھوٹے گناہ ہم خود ہی معاف کر دیں گے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ایسے اعمال اللہ پاک نے اپنی رحمت کے صدقے عطا فرما دیے ہیں کہ ان کی بدولت صغیر گناہ خود ہی معاف ہوتے رہیں گے، یعنی بندہ توبہ نہ کرے، استغفار نہ کرے تب بھی معاف ہو جائیں گے اس نیک عمل کی بدولت۔ اور آخرت میں بھی ایک عجیب واقعہ پیش آئے گا اس شخص کے بارے میں ہے جو سب سے اخیر میں دوزخ سے نکل کر جنت میں جائے گا۔ واقعہ تو اس کا بہت تفصیل سے ہے، وہ تو اس وقت موقع نہیں ہے اس کے سنانے کا، لیکن جو حصہ گناہوں کی معافی سے متعلق ہے وہ میں سنانا چاہتا ہوں کہ جو آدمی سب سے اخیر میں دوزخ سے نکل کر کے جنت میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے پیش کیا جائے گا، تو اور اس کا نام اعمال بھی پیش کیا جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے دریافت کریں گے، بھئی فلاں دن تم نے یہ کام کیا تھا، اب اقرار کیے بغیر چارہ کاری نہیں ہوگا، وہاں پہ تھوڑی آدمی کی حیل حجت چل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں بھائی تم فلاں دن تم نے یہ کیا تھا، فلاں دن تم نے یہ کیا تھا، وہ اقرار کرتا چلا جائے گا، اور جو اللہ تعالیٰ اس سے ذکر کریں گے تم نے یہ کیا تھا، تم نے یہ کیا تھا، تم نے یہ گناہ کیا تھا، تم نے یہ گناہ کیا تھا، اور وہ اقرار کرتا چلا جائے گا، لیکن دل میں وہ ڈرے گا کہ میرے تو بڑے بڑے گناہ بھی ہیں، کہیں وہ نہ آ جائیں سامنے، کہیں ان کا ذکر نہ آ جائے، پھر تو میں پکڑا جاؤں گا۔ تو خیر اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں اس کو بتائیں گے، وہ اقرار کرتا جائے گا، جی حضرت غلطی ہو گئی، جی حضرت غلطی ہو گئی، اور ڈر رہا ہوگا کہ میرے بڑے گناہوں کا تذکرہ نہ ہو جائے۔ اتنے میں اللہ پاک فرمائیں گے فرشتوں سے کہ جتنے بھی اس نے چھوٹے چھوٹے گناہ کیے ہیں سب کے بدلے نیکی لکھ دو اس کے نام اعمال میں۔ سبحان اللہ۔ جب وہ یہ دیکھے گا تو کہیں کچھ میرے اور بھی گناہ ہیں، انہوں نے کہا تو ذکر ہی نہیں، حضرت میرے تو کچھ اور گناہ بھی ہیں وہ تو آ ہی نہیں رہے سامنے۔ تو حدیث میں ہے کہ اللہ پاک اس کی یہ بات سن کر ہنس پڑیں گے جل جلالہ عم نوالہ، کہ اب یہ تو ڈر رہا تھا کہیں ایسا نہ ہو میرے بڑے گناہوں کا تذکرہ آ جائے تو مصیبت آ جائے، اب کہہ رہا ہے کہ وہ بھی سامنے آنے چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا ہوا ہوگا، اور وہ بجائے پکڑ دھکڑ کے اس کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو گناہوں کے بدلے بھی نیکی عطا فرما رہے ہوں گے، تو وہ اپنے بڑے گناہوں کو بھی کہے گا کہ وہ بھی آ جائیں سامنے تاکہ بڑا اجر ملے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ حدیث میں ہے کہ اللہ پاک ہنس پڑیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، تو یہ ساری باتیں جتنی میں نے بیان کی ہیں کہ یہ اعمال کا فارغ ہے، محض رحمت ہے اللہ کی، اور کچھ نہیں، محض اور محض اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ انہوں نے اپنی رحمت سے، اور اسے کہتے ہیں رحمت حق بہانہ می جویت، اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی رحمت سے حضور کے صدقے اتنی ساری ہمیں سہولتیں عطا فرمائی ہیں، اور ایسے اس کا فارغ سیئات اتنے سارے ہم کو عطا فرمائے ہوئے ہیں، لہذا زندگی بھر ان اعمال پر عمل کرتے رہنا چاہیے تاکہ ساتھ ساتھ گناہوں کا قلع کما ہوتا رہے۔ دو رحمت اور سناتا ہوں میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی، کہ دو آدمی جہنم میں ہوں گے اور وہ بہت زور زور سے چلائیں گے، دو بندے جہنم کے اندر ہوں گے اور وہ بہت زور زور سے چلائیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرشتے کہ ان کو بلا کے لاؤ، کہ اتنا کیوں چلا رہے ہیں، آخر اور بھی تو جہنم میں ہے، تم اتنا کیوں چلا رہے ہو۔ ان کو بلایا جائے گا اور بلا کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے بھائی تم اتنا کیوں چلا رہے ہو، اتنا کیوں چیخ رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا جی ہم نے یہ ایک بہانہ ڈھونڈا تھا جہنم سے نکلنے کا، کہ جب چیخیں پکاریں گے تو آپ نکال لیں گے، تو ہمارا مدعا تو کافی حد تک پورا ہو گیا
کہ اب ہم جہنم سے باہر ہیں، فرمایا آئندہ میرا کہنا مانو گے یا نہیں؟ کہ حضور ضرور مانیں گے، اب تو ہم نے جہنم دیکھ لی، اب تو ضرور آپ کہنا مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا میرا حکم یہ ہے کہ دوبارہ دوزخ میں جاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو ایک تو گردن جھکا کر کے دوزخ کی طرف چل پڑے گا، اور دوسرا ذرا سا چلے گا مڑ کے یوں دیکھے گا، پھر ذرا سا چلے گا پھر مڑ کے یوں دیکھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اسے بلائیں گے، فرمایا تو مڑ مڑ کے کیوں دیکھ رہا ہے بھائی، مڑ مڑ کے کیوں دیکھ رہا ہے؟ کہا جی میں نے ایک حدیث سنی ہوئی تھی، اور وہ یہ کہ انا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ تو جب آپ نے ہمیں دوزخ سے نکالا تھا تو میرا گمان یہ تھا کہ بس اب دوزخ میں نہیں ڈالیں گے۔ اب میں نے حضور کی حدیث سنی ہوئی ہے، مجھے حیران ہوں کہ حدیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بندہ جیسا گمان کرتا ہے اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاملہ فرماتے ہیں، یا اس کے الٹ ہو رہا ہے کہ دوبارہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جاؤ دوزخ میں، اور میرا گمان یہ تھا کہ اب دوزخ میں اللہ پاک مجھے نہیں بھیجیں گے۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے ہمارے حبیب نے جو کچھ فرمایا وہ بھی سچ ہے، جاؤ تم اس گمان کے مطابق ہی جنت میں جاؤ، اور اس آگے والے کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کو اپنا حکم ماننے کی وجہ سے دوزخ سے بری فرماتے ہیں، اور تم کو تمہارے گمان کے مطابق دوزخ سے بری کرتے ہیں، جاؤ دونوں جنت میں چلے جاؤ۔ وہ کرشمے شان رحمت نے دکھائے روز محشر میں، چیخ اٹھا ہر بے گناہ میں بھی گنہگاروں میں ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور جب اپنے بندوں کو معاف کرتے ہیں، بعض مرتبہ گنہگاروں کی بھی عید آ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے۔ دوسرا واقعہ اب یاد نہیں آ رہا، بس ایک ہی واقعہ ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے۔ بہرحال یہ ہمیں جو اعمال میں نے بطور نمونے کے بیان کیے ہیں بھئی یہ سب کفارہ سیئات ہیں، اور نصیحت یہ ہے حضور کی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کر لو۔ اس لیے کفارہ مجلس کی دعا بھی ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ ایک دعا ہے کفارہ مجلس، یعنی جس مجلس میں آدمی بیٹھے تو جہاں بھی بیٹھے کچھ نہ کچھ باتیں تو آدمی سے ہو ہی جاتی ہیں، کچھ اچھی ہوتی ہیں کچھ بری بھی ہوتی ہیں، تو جب اس سے تو یہ دعا پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ یہ کفارہ مجلس کہلاتی ہے، اس کو یاد کر لیں، یا پھر کوئی سا بھی ذکر کر لیں، اور درود شریف بھی اس مجلس میں ہو سکے تو پڑھ لیں، درود شریف پڑھنے کی بھی فضیلت ہے۔ تو جس مجلس میں بیٹھیں اردو وہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 دفعہ کہہ لیں۔ کفارہ مجلس جو ہے وہ یاد کرنا بھی کوئی مشکل نہیں، آسان نماز کی جو دعائیں ہیں اس میں یہ موجود ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ تو اس مجلس میں جتنے بھی گناہ ہوئے ہوں گے سارے معاف ہو جائیں گے۔ اس طرح سے آدمی کی ہر مجلس جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہو سکتی ہے، اس طریقے سے زندگی گناہوں سے پاک ہو جائے گی، اور زندگی گناہوں سے پاک ہو جائے گی تو بیڑا پار ہو جائے۔ وہ رحمت اللہ تعالیٰ کی یاد آ گئی بھائی، جو میں ابھی سنانا چاہ رہا تھا ابھی یاد آ گئی۔ وہ یہ ہے کہ جتنی پچھلی امتیں گزری ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قاعدہ یہ تھا کہ ایک گناہ کریں گے تو ایک لکھا جائے گا، اور ایک نیکی کریں گے تو ایک ہی نیکی لکھی جائے گی۔ ایک گناہ کریں گے تو ایک گناہ لکھا جائے گا، ایک نیک کام کریں گے تو ایک نیک کام لکھا جائے گا، قاعدے کی بات ہے یہ۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے اور اللہ جل شانہ کے دربار میں حاضر ہوئے، تو وہاں اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ خصوصی مراعات عطا فرمائی، کچھ خصوصی انعامات اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے، جن میں سے 5 نمازیں پڑھنا بھی تھا، اور ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ہماری سرکار سے اور ہماری سرکار سے آپ کی امت کے لیے یہ رعایت ہے اور تحفہ ہے اور ہدیہ ہے کہ آپ کے جو امتی
کوئی نیک عمل کریں گے تو کم سے کم 10 گنا اس کو ثواب ملے گا، یہ ہے۔ اور واللہ یضاعف لمن یشاء، وہ الگ چیز ہے کہ اگر اخلاص زیادہ ہوگا تو وہ 700 گنا تک بھی ایک عمل کا ثواب دیا جائے گا، اور بعض روایتوں میں اس سے زیادہ بھی، اور یہاں تک کہ بعض کو تو نیکیوں کا ثواب بے حساب ملے گا۔ لیکن کم سے کم آپ ہماری سرکار سے آپ کی امت کے لیے ہر نیک عمل کا 10 گنا ثواب ہے۔ یہ پچھلی کسی امت کو اللہ پاک نے یہ رعایت نہیں دی، اور یہ حضور کے طفیل حضور کی امت کو اور ہمیں اور آپ کو اللہ پاک نے یہ رعایت دی، اس لیے ہم 5 نماز پڑھتے ہیں 50 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ ایک اشراق پڑھیں کم سے کم 10 گنا اشراق کا ثواب ملے گا، اور اگر مسجد اقصی میں جا کر پڑھیں تو ہر نیکی 25,000 گنا۔ مسجد نبوی میں کوئی نیکی، مسجد نبوی میں کوئی نماز پڑھے 50,000 گنا زیادہ ثواب۔ مسجد الحرام میں کوئی نماز پڑھے 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب۔ 1 ریال خیرات کریں 1,00,000 ریال خیرات کرنے کے برابر ثواب۔ تو کم سے کم 10 گنا، اور گناہ کریں گے تو 1 گنا لکھا جائے گا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت پنہا ہے، تاکہ جب حضور کی امت کے ایماندار بندوں کے نیکیاں اور بدیاں قیامت کے دن تولی جائیں تو ہر نیکی ان کی 10 گنا ہوگی، تو گناہ تو 10 نہیں ہوں گے انشاءاللہ، تو اس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور گناہوں کا پلڑا ہلکا ہوگا، جس کی وجہ سے ان کی بخشش میں سہولت اور آسانی ہو جائے گی۔ کیا رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، کیا رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اس لیے بھئی یہ نصیحت بڑی اہم ہے، اسے پلے باندھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، اور اگر ہو جائیں تو یہ کفارات پر عمل کرنے کی توفیق دے، ورنہ توبہ استغفار تو کہیں گئی نہیں، وہ ہر وقت موجود ہے۔ جب ہر وقت موجود ہے تو بس صبح شام ہم توبہ استغفار کرنے کا معمول رکھیں، اور جب بھی استغفار کریں توبہ کریں اس نیت سے کریں کہ ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہ یا اللہ معاف فرما دیجیے، یا اللہ سارے گناہ معاف فرما دیجیے۔ ایک بزرگ کا واقعہ سنا کر ختم کرتا ہوں۔ ایک بزرگ کا یہ معمول تھا کہ وہ جمعرات کثرت سے استغفار کرتے تھے، جمعرات کثرت سے استغفار کرتے تھے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ جمعرات کو آپ کیوں اتنا استغفار کا اہتمام فرماتے ہیں؟ فرمایا بھائی میں نے یہ حدیث سنی ہوئی ہے کہ ہر جمعرات کو فرشتے، جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں، 2 فرشتے، ایک کندھے دائیں کندھے پر ایک بائیں کندھے پر بیٹھا ہے، وہ پورے ایک ہفتے تک جو کچھ بندہ کرتا ہے وہ لکھتے رہتے ہیں، نیکی کرے یا بدی کرے، جائز کام کرے یا ناجائز کام کرے، اچھا کرے یا برا کرے، وہ برابر نام اعمال میں لکھتے رہتے ہیں۔ جمعرات کو وہ بیٹھتے ہیں کھاتا لے کر کے، اور اس کھاتے میں ہر آدمی کھاتے میں جتنی نیکیاں ان کو الگ کر لیتے ہیں، اور جتنے گناہ ہیں ان کو الگ کر لیتے ہیں، اور جتنے جائز کام یا باتیں ہیں ان کو مٹا دیتے ہیں، ان کو ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ اس میں نہ عذاب ہے نہ ثواب ہے۔ نیکی کے بدلے میں تو ثواب ہے، گناہ کے بدلے میں گناہ عذاب ہے، اور جو مباح ہیں اور جائز ہیں ان میں نہ ثواب نہ عذاب۔ تو ہفتے بھر کا چٹھا فرشتے جمعرات کو لے کر بیٹھتے ہیں، اور اس میں سے جتنے نیک کام ہیں ان کو الگ کر لیتے ہیں، جتنے گناہ ہیں ان کو الگ کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد جو جائز اور مباح کام ہیں وہ سارے کے سارے ختم کر دیتے ہیں وہ۔ تو کہتے ہیں بھائی میں نے جب سے یہ حدیث سنی ہے تو میں نے یہ معمول بنا لیا کہ بھائی جائز اور مباح کام جن کا کوئی ثواب نہیں وہ تو فرشتے خود ہی مٹا دیں گے، وہ تو ہمارے نام اعمال میں رکھیں گے نہیں، کیونکہ فائدہ نہیں ان کے رکھنے کا۔ آخرت میں تو نیکی اور بدی کا حساب ہوگا، تو نیکی وہ الگ کر لیتے ہیں، گناہ میں توبہ کر لیتا ہوں، جو گناہ وہ الگ کرتے ہیں ان سے میں جمعرات کو توبہ کر لیتا ہوں، تو میرا کھاتا جو ہے صاف ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا اسے کہتے ہیں دین کی سمجھ اور آخرت کی فکر۔ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہ معاف فرما یا اللہ ہم سب کے اگلے اور پچھلے چھوٹے اور بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہ معاف فرما اور اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین ہمیں تا زندگی توبہ استغفار کی توفیق عطا فرما تا زندگی توبہ استغفار کی توفیق عطا فرما سچی توبہ اور دل سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما کفارہ سیئات پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما تمام کفارہ سیئات پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور اپنی رحمت سے دنیا سے اس حال میں اٹھانا کہ ہمارے کسی بندے کا کوئی حق ہمارے ذمہ باقی نہ ہو دنیا سے اس حال میں اٹھانا کسی بندے کا کوئی حق ہمارے ذمہ نہ ہو اور اپنے حقوق بھی اپنی رحمت سے معاف فرمانا یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے اپنے حقوق بھی اپنی رحمت سے معاف فرما دینا اگر کسی بندے کا حق ہمارے ذمہ رہ جائے اور ہم اس کو ادا نہ کر سکیں تو اپنی رحمت سے اس کا حق اپنے پاس سے ادا فرما کر یا اللہ ہمیں معاف فرما دینا یا اللہ ہمیں معاف فرما دینا اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما ہر خیر عطا فرما ہر شر سے پناہ عطا فرما پاکستان کو تمام بحرانوں سے نجات عطا فرما پاکستان کو تمام بحرانوں سے نجات عطا فرما یا ارحم الراحمین ہر خیر عطا فرما ہر شر سے پناہ عطا فرما فلسطین کے مسلمانوں کی خاص و خاص مدد فرما یا اللہ اسرائیل اس کے مددگاروں کو نشان عبرت بنا دے یا اللہ ان کو نشان عبرت بنا دے یا اللہ ان کو نشان عبرت بنا دے اور فلسطین کے مسلمانوں لبنان کے مسلمانوں برما کے مسلمانوں میں یا اللہ اپنے عجائب قدرت ظاہر فرما اپنے عجائب قدرت ظاہر فرما تمام حاضرین کی تمام نیک مرادیں پوری فرما جو حضرات یہ بیان سن رہے ہیں سنیں گے ان کی بھی نیک حاجتیں پوری فرما ہماری بھی نیک حاجتیں پوری فرما اور ضرور بضرور ہم سب کا خاتمہ خالص اور کامل ایمان پر فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وآله واصحابه اجمعين آمين برحمتك يا رب